السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، جب دو اہم شخصیات، دو پاپولر آدمی، دو پبلک فگر آدمی آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو بہت سی باتیں ہمارے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں۔ تو آج میں آپ کو ایک کہانی سنانے لگا ہوں ڈاکٹر ذاکر نائک اور مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کی۔ جب ان کی آپس میں ملاقات ہوئی تو کیا باتیں ہوئیں۔ دورہ حدیث کا سال تھا۔ استاد محترم حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب ملائیشیا کے سفر سے واپس تشریف لائے۔ کلاس کے کچھ ساتھیوں کے بار بار درخواست کرنے پر استاد محترم نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے ساتھ ملاقات کی رویداد سنائی۔ کہتے ہیں، جب ہم ملائیشیا پہنچے تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فون کیا اور ملاقات کی خواہش ظاہر کی۔ چونکہ میرا بھی عرصے سے ان سے ملاقات کا ارادہ تھا لیکن وقت نہ مل سکا۔ اب کی بار بھی مصروفیت کچھ زیادہ تھی، اس لیے میں نے ان کے ہاں حاضری سے معذرت کر لی۔ البتہ ایک دوست کے مکان کا ایڈریس ارسال کیا کہ آپ وہاں تشریف لا سکتے ہیں تو میں بھی وہیں پر حاضر ہو جاؤں گا۔ وقت مقررہ پر ہم اس مکان پر پہنچے۔ ڈاکٹر صاحب بھی تشریف لائے تھے۔ ابتدائی ملاقات میں نے ان کے ساتھ ہمدردی اور افسوس کا اظہار کیا کہ ہندوستانی حکومت نے ان کی شہریت ختم کر دی۔ انہی باتوں میں نے ان سے کہا کہ کھانے کے بعد آپ میں تنہائی سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ کھانے کے بعد ہم دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ وہاں میں نے ان سے بات شروع کرتے ہوئے کہا کہ عرصے سے میرے دل میں چند باتیں تھیں کہ آپ سے عرض کروں۔ میں سمجھتا ہوں کہ تقابل ادیان کے موضوع پر آپ مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں، اس لیے کوئی مجھ سے کہے کہ عیسائیت پر مجھ سے مباحثہ کرے تو میں یہی کہوں گا کہ اس موضوع پر آپ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے مباحثہ کیجئے، وہ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ حالانکہ استاد محترم کی ایک کتاب عیسائیت کیا ہے کافی مقبول ترین کتاب ہے، جس کو پڑھ کر کئی عیسائیوں نے اسلام قبول کیا۔ آگے میں نے کہا کہ آپ اس لحاظ سے بھی مجھ سے بہتر ہیں کہ آپ کے ہاتھ پر کئی غیر مسلم اسلام قبول کر چکے ہیں۔ اسی طرح بین الاقوامی فارم پر اسلام کی تبلیغ کرنا آپ کی بہت بڑی خدمت ہے۔ استاد جی نے فرمایا کہ جب آپ کسی ایسے شخص سے بات کریں جن کی بعض باتیں درست ہیں اور بعض غلط، تو پہلے درست اور اتفاقی باتوں کا تذکرہ کریں تاکہ ان کو محسوس ہو کہ آپ کو ان کی ذات سے کوئی عداوت نہیں ہے۔ لیکن چند باتیں ایسی ہیں جن میں آپ کو میں غلطی پر سمجھتا ہوں، میں ان کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کہنے لگے، جی ضرور مجھے بتائیے، لیکن ان باتوں سے پہلے یاد رکھیے کہ جب کوئی بندہ اپنے متعلقہ میدان سے باہر قدم رکھتا ہے جس میدان میں ان کو مہارت نہ ہو بلکہ وہ اس کے تخصیصی موضوع سے باہر ہو، تو اس میدان میں قدم رکھنے سے انسان ٹھوکریں کھاتا ہے اور ان سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، جس کے سبب علماء عصر ان کے خلاف ہو جاتے ہیں اور اپنی تقریر میں تحریر میں لوگوں کو ان کی غلطیوں کی نشاندہی کراتے ہیں۔ انجام کار یہ شخص رفتہ رفتہ مٹ کر قصہ پارینہ بن جاتا ہے۔ اس لیے کوشش کیجئے کہ کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں جس کے سبب جمہور علماء آپ کے خلاف ہو جائیں، ورنہ آپ کا جو اصل میدان اور کام ہے وہ بھی متاثر ہو کر آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا۔ استاد جی نے اس دوران برصغیر کے کئی منحرف سوچ رکھنے والے مذہبی اسکالرز کا تذکرہ فرمایا کہ وہ اپنے میدان سے نکل کر دوسرا کام شروع کرنے لگے تھے، انہوں نے غلطیاں کیں اور انجام کیا ہوا۔ فرماتے ہیں، میں نے ان سے کہا کہ فقہ آپ کا اصل میدان نہیں ہے۔ آپ نے جب فقہی مسائل چھیڑے تو آپ سے کئی غلطیاں سرزد ہوئیں، جس کی بنا پر جمہور علماء نے آپ کی غلطیوں کی نشاندہی کر کے آپ سے اختلاف کا اظہار کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ عوام کی نظر میں آپ کی شخصیت متنازع بن گئی۔ اس لیے میرا برادرانہ مشورہ یہ ہے کہ آپ تقابل ادیان پہ اپنا کام جاری رکھیے اور جس موضوع پر عبور نہیں ہے اس کو اپنا موضوع سخن نہ بنائیے۔ استاد جی نے فرمایا، میں نے مناظرانہ انداز میں ان سے کوئی بات نہیں کی بلکہ خیر خواہانہ انداز میں اور نیت سے ان سے بات کی، تو ان پر اتنا اثر ہوا کہ مجھ سے معذرت کی اور میں نے تو آپ کے بارے میں بھی کچھ نامناسب باتیں کی ہیں۔ یہ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے، میں نے کہا میں اپنی ذات کے بارے میں آپ سے نالاں نہیں ہوں۔ فرمایا، حالانکہ مجھے وہ بیانات مل چکے تھے لیکن میں نے ان کا تذکرہ مناسب نہیں سمجھا بلکہ انہوں نے خود ہی تذکرہ کر دیا۔
وہاں انہوں نے میرا شکریہ ادا کیا اور مجھ سے رابطہ نمبر لے کر وقتاً فوقتاً رابطہ کرتے رہنے کا اظہار کیا۔ اگلے روز ایک مسجد میں ہم نے جمعہ پڑھایا۔ جب باہر نکلے تو مسجد کے سامنے ڈاکٹر صاحب کھڑے تھے۔ میں نے پوچھا آپ یہاں کیسے پہنچے؟ فرمایا بس ویسے ہی آپ سے ملاقات کا دل کرتا رہا اس لیے میں چلا آیا۔ استاد جی فرمایا جب میری واپسی تھی تو دیکھا کہ ایئرپورٹ پر بھی کھڑے میرا انتظار کر رہے تھے اور یہی کہا کہ جی نے چاہا آپ سے آخری ملاقات بھی ہو جائے۔ فرمایا اب بھی ان کا پیغام آتا رہتا ہے۔ اس مکالمے کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ شاید آج کل کی نفرت زدہ فضاؤں میں اس مکالمے سے کسی کو محبت کی خوشبو ملے اور بات کرنے کا سلیقہ آئے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر بات کو وقت پر اور موضوع کے مطابق اور دوسرے کا لحاظ کرتے ہوئے خیر خواہانہ انداز میں بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا